अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब के सियासी बहरान के बाद वफाक पर भी नए सियासी बहरान के खतरात मंडलाने लगे हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। एमक्यूएम ने, वो इसलिए कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, पीडीएम की हुकूमत से अलग होने की धमकी दी है। आज एमक्यूएम का वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है, उसमें बाज़ाब्ता कोई ऐलान किया जाएगा। इतवार को इलेक्शन कमीशन जो है बल्दियाती इंतखाबात सिंध में जो अजला रहते थे, दूसरा फेज जो था हैदराबाद, कराची, दादू, इन अजला में 15 जनवरी को इलेक्शन कराने जा रहा है। इतवार को, आने वाले इतवार को इलेक्शन कमीशन, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों मुत्तफिक हो गई। पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को लिख भी दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला, रिकमेंडेशन या तजवीज़ जो है वो मुस्तरद कर दी है और ऐलान किया है कि जी किसी सूरत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। हालांकि डिमांड एमक्यूएम की थी कि पहले हल्का बंदियों का मामला हल किया जाए। एमक्यूएम को रिजर्वेशन है। एमक्यूएम कहती है कि भाई अपनी यूसीज जो हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने जहां पर उनके वोटर्स ज्यादा हैं वहां पे 30 और 20 और 25 हजार वोटरों पर यूसी बनाई गई है, और जहां पर एमक्यूएम के वोटर्स की तादाद ज्यादा है, अक्सरियत में है, वहां पर 80 90 हजार पर यूसी बनाई गई है। ये एमक्यूएम का ये इल्जाम है। तो पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात भी किए, एमक्यूएम के मुज़ाकरात भी चलते रहे। उस मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि मामला तकरीबन इनके दरमियान तय हो गए और पीपल्स पार्टी राजी हो गई कि जी ओके, पहले मामला हल्का बंदियों का तय करते हैं, उसके बाद इलेक्शन कराएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। अब इलेक्शन कमीशन जब बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं कर रहा तो एमक्यूएम उसके नतीजे में हुकूमत से अलग होने की धमकी दे चुकी है और इस पे कंसीडर कर रही है। हो सकता है ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का भी बाइकाट भी किया जाए। थोड़ी देर पहले मैं फारूक सत्तार को भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं जब हमें पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नहीं दी जा रही, ज्यादती की जा रही है, हमें हरवाने की प्लानिंग की गई है, तो हम ऐसे इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर कंसीडर भी किया जा रहा है। अब वफाकी हुकूमत से एमक्यूएम अलग हो जाए तो वजीर आजम को जो वोट हैं, वजीर आजम के मतलूबा जो वोट हैं वो कम पड़ जाएंगे। और पीटीआई प्लानिंग ये कर रही है कि सदर ममलिकत को, पीटीआई कह रही है कि सदर ममलिकत वजीर आजम को कहें कि वो एतमाद का वोट ले, और एमक्यूएम अगर अलग हो जाती है तो वजीर आजम के लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो सकता है। तो ये इस तरह अब इलेक्शन कमीशन बाल यानी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है कि इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है। इंतखाबात जो ज़मीनी इंतखाबात हैं सिंध में करा के वजीर आजम की कुर्सी खतरे में डालना चाहता है, नया सियासी बहरान वफाकी हुकूमत के लिए पैदा करना चाहता है। अब इसमें हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है तो ये भी इम्कानात हैं कि गवर्नर सिंध जो हैं वो नया नोटिफिकेशन जारी कर दे। आर्डिनेंस, नोटिफिकेशन नहीं बल्कि गवर्नर आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं इंतखाबात मुलतवी कराने का। आज रात किसी भी वक्त सुबह तक ये नोटिफिकेशन, ये आर्डिनेंस जो है गवर्नर को जारी कर सकते हैं और इस तरह इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि जवाज है गवर्नर के पास। अगर आर्डिनेंस ऐसा जारी होता है, जो जराए बता रहे हैं कि आर्डिनेंस आ सकता है रात किसी भी वक्त इंतखाबात मुलतवी करने का। और क्योंकि जवाज ये है कि सिंध में कहा जा रहा है कि जी बल्दियाती इंतखाबात में दहशतगर्दी का खतरा है, ये खबरें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। आईजी सिंध भी ये कह चुके हैं कि जी हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो मतलूबा जो सिक्योरिटी है या अहलकार है, तादाद है, नफरी है, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए
سندھ حکومت، سندھ پولیس اور یہ دہشت گردی کا خطرہ، یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹس جو آئی ہیں، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ خطرہ موجود ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے ضمنی انتخابات میں. تو یہ جواز معقول ہے گورنر کے پاس آرڈیننس جاری کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کا. لیکن الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے درخواست پر غور کیا، اور ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو گلہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں سنا ہی نہیں. الیکشن کمیشن کو جو سندھ گورنمنٹ نے لکھا کہ بلدیاتی انتخابات فی الحال ملتوی کیے جائیں، نہ کرائے جائیں 15 جنوری کو، آگے اس کو کیا جائے، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو یا ایم کیو ایم کو الیکشن کمیشن نے سنا ہی نہیں، اور ان کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا. اور سندھ حکومت کی جو تجویز ہے یا جو ریکمنڈیشن ہے، سفارش ہے، وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے. تو اب ظاہر ہے انتظامات سیکیورٹی کے سندھ حکومت نے کرنے ہیں، سندھ پولیس نے کرنے ہیں، وہ تیار نہیں ہے، وہ انتخابات نہیں چاہتے. ایم کیو ایم انتخابات نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی انتخابات نہیں چاہتی. دو بڑی جماعتیں ہیں نا، کراچی کی یا سندھ کی، سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے، اور کراچی میں اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم ظاہر ہے اس کے بعد ہے. تو دونوں بڑی جماعتیں چاہتی ہیں کہ بھائی الیکشن فی الحال پوسٹ پون کیے جائیں. لیکن الیکشن کمیشن، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن پہ الزامات تو یہ لگتے ہیں کہ بھائی نون لیگ کا حامی الیکشن کمیشن ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ الزامات لگاتے ہیں. تو اگر ایسا ہے فرض کریں، تو پھر الیکشن کمیشن وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور الیکشن کمیشن نے ڈال دی ہے. ابھی جو انتخابات ملتوی نہ کرا کے 15 کو ہی انتخابات کا اعلان کر کے ایم کیو ایم کو حکومت سے علیحدگی کا جواز فراہم کر دیا ہے، اور ایم کیو ایم اس پہ غور کر رہی ہے. اور ایم کیو ایم الگ ہو گئی تو وزیر اعظم کو پھر پی ٹی آئی جو ہے صدر مملکت کے ذریعے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہلوائے گی. تو پھر وزیر اعظم کیسے اعتماد کے ووٹ میں اپنے ووٹ پورے کر سکتے ہیں؟ تو وفاق پر بھی ایک نیا ایک سیاسی بحران جو ہے وفاق میں بھی شروع ہو جائے گا. پنجاب کا بھی سیاسی بحران ٹلا نہیں ہے، وہ بھی لٹکا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ٹوسٹ نیا آ گیا ہے. ٹوسٹ یہ آیا ہے، سبطین خان جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے، جنرل الیکشن پر بات کرے، اور ہمیں تاریخ دے تو ہم راستہ درمیانہ نکال سکتے ہیں. یہ جو ایڈوائس چلی گئی ہے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی، اس میں بھی اب پی ٹی آئی نے آفر کی ہے پی ڈی ایم کو کہ اگر وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور ہمیں کوئی تاریخ دیں عام انتخابات کی، اپریل مئی کی، جو بھی کہیں اتفاق کریں، تو پھر ہم سولوشن نکال سکتے ہیں. شاہ زیب خانزادہ جیو پہ ایک پروگرام میں وہ سبطین خان نے یہ آفر کی ہے. تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا سولوشن نکل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، یا وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ایڈوائز اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائز ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، یا پھر گورنر کوئی جواز، کوئی اعتراض لگا کے ان کو ریکنسیڈر کرنے کا کہہ سکتے ہیں، ریکنفرم کرنے کا کہہ سکتے ہیں. مطلب کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی نے آفر کی ہے. اور ایک طرف وہ بحران جو ہے پنجاب کا، وہ ابھی ایک طرف نہیں ہوا. ریکمنڈیشن چلی گئی ہے، گورنر نے ابھی دستخط نہیں کیے، اسمبلی ٹوٹی نہیں ہے، لیکن رانا ثناءاللہ اس سبطین خان کے موقف کو مسترد کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین یہ پڑھ لیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور سبطین خان یہ بھی پڑھ لیں. یہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس چلی گئی تو چلی گئی، پھر اسمبلی ٹوٹ گئی سمجھے، وہ آٹومیٹک ٹوٹ جاتی ہے. اگر 24 گھنٹے، میں نے پچھلے ویلاگ میں غلطی سے ہفتہ کہا تھا، 48 گھنٹے میں اسمبلی آٹومیٹک ٹوٹ جاتی ہے گورنر دستخط نہیں کرتے تو. یہ ہے، لیکن وہ ابھی دستخط نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کی نئی آفر آئی ہے، نون لیگ اس کو مان نہیں رہی. اب نون لیگ اس آفر کو نہیں مان رہی
مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نون لیگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری کامیابی ہے، پی ٹی آئی نے جو اسمبلی توڑی ہے یا توڑ دی ہے، اپنی حکومت ختم کی ہے، تو یہ ہماری پلاننگ اور ہماری جو تھا پلان تھا وہ کامیاب ہوا ہے، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی نے اپنی حکومت خود ختم کی ہے، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے عمران خان نے، یہ حسن اقبال کہہ رہے ہیں۔ لیکن رانا ثناءاللہ ادھر ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوتاہی کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ اپنی اس کو انڈائریکٹلی شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ میاں نواز شریف بھی اس پہ ناراض ہوئے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی اور اب نون لیگ جو ہے وہ شاید اس میں میرا خیال ہے اسمبلی اب دوبارہ نہیں بچانا چاہ رہی۔ پنجاب اسمبلی نون لیگ شاید یہ چاہتی ہے کہ بس اب ایڈوائس چلی گئی ہے، کیونکہ گورنر نے بھی اس ایڈوائس کو تسلیم کر لیا، اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو وزیر اعلیٰ کا جو تھا ہٹانے کا، ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی وڈرا کر لیا گورنر نے۔ تو نون لیگ نے شاید یہ پلاننگ چینج کی ہے، یا پہلے سے نون لیگ کی کوئی پلاننگ تھی جو پی ٹی آئی نے کام کیا ہے۔ اب اس وقت دونوں پی ٹی آئی اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو، اور نون لیگ کے کچھ لوگ اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی کہ نقصان نون لیگ کا زیادہ ہوا ہے یا نقصان پی ٹی آئی کا زیادہ ہوا ہے، لیکن وفاق پر اس وقت صوبہ پنجاب کی طرح وفاق میں بھی نئے بحران کے جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور بال الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے، اور گورنر سندھ جو ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر کے الیکشن ملتوی کراتے ہیں۔ اگر ملتوی ہو جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا جو نیا بحران جو وزیر اعظم کے اوپر منڈلانے لگا ہے وہ پھر ٹل سکتا ہے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کی صورت میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔